کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے فیضان جمعہ میں جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہیں۔ آئیے آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میری والدہ کا نام آمنہ بی۔ تو میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں اپنا کاروبار کے سلسلے میں کہ میں اپنا کاروبار کروں یا نہیں۔ پہلے میں نوکری کرتا تھا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلیم بھائی، آپ نے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کرنے کی فرمائش کی ہے کہ کاروبار کریں یا نہ کریں، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر کے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ عز و جل سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ پھر آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ اس دن میں صد الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے اس وقت سے لے کر نماز مکمل ہونے تک کے درمیان۔ اور دوسرا یہ کہ جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ مزید مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ رات میں روزانہ قبولیت دعا کی ساعت یعنی گھڑی آتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ کے دن، مگر یقینی طور پر یہ نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے۔ غالب یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان، یعنی جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو پہلا خطبہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد امام صاحب ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اس دوران بھی قبولیت دعا کے اوقات بتائے گئے کہ اس دوران بھی دعا قبول ہوتے ہیں۔ یہ مجرب عمل ہے کہ اس دوران جو دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ تو ان اوقات سے ہرگز غافل نہ ہوں کہ نہ جانے ہمارے کون سی جو ہے تمنا، کون سی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارا مطلب مدعا ہماری مراد پوری ہو جائے۔ آئیے وہ اسلام بھائی جنہوں نے، سلیم بھائی آپ نے فرمایا کاروبار بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے کیا اشارہ موصول ہے ان کے لیے؟ ہمارے سلیم بھائی نے انہوں نے کہا کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے متعلقاً جو کاروبار کے متعلق استخارہ کیا تو ان میں اپنا کاروبار کرنے کے حوالے سے بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ جی، یہ کہ آپ جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کا،
اور جس مقام پر وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کا بھی استخارہ کروا لیجئے کہ وہ کاروبار اور وہ مقام، وہ جگہ، وہ شہر آپ کے لیے اس کاروبار کے حوالے سے سیوٹیبل ہے یا نہیں۔ آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میرے گھر میں مجھے جناب بہت تکلیف ہوتی ہے، میں بہت غصہ کرتا ہوں، میں بچوں کو بھی مارتا رہتا ہوں اور میں جو نا گھر کا بہت نقصان کرتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کچھ وظیفہ یا کچھ بتائیں گے؟ بالکل آپ کو ہی بتائیں گے، اور آپ کے توسط سے دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس غصے کے حوالے سے روحانی علاج پیش کریں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرا بھائی ہے محمد زکوٰۃ اس کا نام ہے، اور والدہ کا نام ہے شہناز بی بی۔ تو وہ 3-4 ماہ سے یعنی کہ چھوٹی سے پہلے کا گھر سے نکلا ہوا ہے، گھر واپس نہیں آتا، لیکن وہ ہمیں کال کرتا ہے اور کال کر کے میری والدہ سے معافی مانگتا اور روتا اور واپس نہیں آتا۔ تو ہم یہ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ جہاں ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ وہ گھر واپس آ جائے شہر، میری والدہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو جلد آپ کے اہل خانہ سے ملا دے۔ ان کے حوالے سے استخارہ کر کے جواب عرض کرتے ہیں کہ یہ مطلب گھر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں، اور ساتھ ہی وظیفہ بھی عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے ایک تو 8-9 سال سے شوگر ہے، شوگر کا کوئی روحانی علاج یا جیسے بھی کوئی علاج بتا دیں۔ شوگر کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام جاوید اقبال ہے۔ مجھے عبادت میں سکون نہیں آ رہا، عادت کرتا ہوں عادت اب سکون نہیں آ رہا عبادت میں، بتا دیجیے کہ ایسا جس میں وہ سکون سا آ جائے عبادت۔ عبادت میں سکون سا نہیں آ رہا، یعنی عبادت میں خشوع اور خضوع اور عبادت کی لذت نہیں مل رہی، یہی مراد ہے۔ دل نہیں لگ رہا ہوگا ان کا، خشوع کی کیفیت نہیں جی ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ اس والے سے بڑے پیارے اور وظائف ہیں۔ جی جی آگے مزید کال چلا دیجیے۔ میرے بھائی کا نام محمد نوید ہے، میری والدہ کا نام مجیدہ بی بی ہے۔ میرے بھائی کا گھر سے پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے، 6 دن ہو گیا مل نہیں رہا ہے۔ پلیز بتا دیں کوئی ہمارے گھر میں جنات وغیرہ ہیں یا کارا کر کے ہماری رہنمائی کریں۔ نوید بھائی کا پاسپورٹ چوری ہو گیا، کوئی جنات وغیرہ کی شرارت ہے، کیا ہے؟ اس حوالے سے ابھی آپ کا استخارہ کر کے عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ وحید اشرف، والدہ کا نام رشیدہ بی بی۔ میرے سر میں درد رہتا ہے پچھلے حصے میں، اور کچھ میں سوکھی جا رہا ہوں، دن بہ دن میری کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ میرا استخارہ کر دیں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی عرض کرتے ہیں رشید اشرف بھائی، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ استخارہ گھر پہ نقصان تو نقصان ہی رہ جائے گا۔ میرا نام محمد مشتاق ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی۔ مشتاق بھائی آپ کا نقصان بہت ہو رہا ہے، ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ان کو غصہ بہت آتے ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، باقی اس دوران جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کا استخارہ کر کے جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، وضو کر لیجئے، کہ یہ بہت ہی ایک پیارا عمل ہے کہ غصہ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اور جس کی غصے کی عادت ہو تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، اول 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یا ودودو 1 بار پڑھ کر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 دن تک مسلسل پیجئے۔ انشاءاللہ یہ جو غصے کی کیفیت ہے، جسے آپ بتا رہے ہیں کہ غصہ آتا ہے میں بچوں کو مارتا ہوں اور گھر میں نقصان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے آپ کی، یہ انشاءاللہ اس ورد کی برکت سے انشاءاللہ غصے کی عادت جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، آپ جو بھی کام کرنا چاہیں یا گھر میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو غصے کی حالت میں نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں جب کوئی آپ فیصلہ کریں تو غلط کر دیں گے، اگلے کو بھی شاید طیش یا غصہ آ جائے، تو اس طرح مزید معاملات خراب بھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں جو بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی کلام کسی سے بات چیت کرنی ہو تو بڑے میٹھے انداز میں، سمجھانے والے انداز میں کیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے حوالے سے یہ بھی ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ رسالہ اور دیگر اصلاحی رسائل بھی ظاہر ہے ان میں نیکی دعوت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، انہیں پڑھ کر اپنی اصلاح ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تو اپنے ان باطنی بیماریوں کی ہمیں توجہ جاتی ہے
کہ جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں اور اس کا ذہن بنتا ہے کہ ان باطنی بیماریوں کا بھی علاج کیا جائے، تو غصے کا علاج یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اسے ضرور پڑھیے، اس کا مطالعہ جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل غصے پر قابو پانے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ مزید اسلام بھائی جنہوں نے شوگر کا علاج مانگا ہے، ان کے حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے، دعا ہے، قرآنی دعا، تو یہ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجیے، مدت علاج تا حصول شفا، جب تک شفا حاصل نہیں ہو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں۔ دعا یہ ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ پارہ 15 اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، یہ آپ جو ہے روزانہ صبح اور شام 3 بار پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شوگر کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جاوید اقبال بھائی، انہوں نے کہا کہ عبادت میں سکون نہیں مل رہا ہے، عبادت میں دل لگنے کا، یعنی لازم بات ہے دل نہیں لگ رہا ہوگا تو سکون بھی نہیں آتا ہوگا عبادت میں۔ تو ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ انشاءاللہ یہ کریں گے تو عبادت میں دل لگنے لگے گا۔ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر، جب آپ یہ سوتے وقت پڑھیں گے، اگر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو گھٹنے آپ کھڑے کر لیں گے، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لیں گے، پاؤں جو ہے وہ آگے کی طرف کر لیں گے، سیدھے نہیں رکھیں گے بلکہ سمیٹ کر پاؤں کو کھڑے کر کے گھٹنے، یہ آپ پڑھیں گے سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ برکتیں نصیب ہوں گی کہ عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا۔ اول 11 بار درود پاک پڑھیں اور یا محسی یا محسی یا محسی یہ 7 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا۔ یہ اسلامی بھائیوں کے استخارے وغیرہ آپ نے کر لیے ہوں گے؟ سب سے پہلے جو اسلامی بھائی تھے ہمارے وقاص بھائی کے حوالے سے، ان کے بھائی نے پوچھا کہ یہ گھر آنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا اس حوالے سے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام تر مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے، حوصلہ رکھے۔ ہمارے وقاص بھائی، ان کے حوالے سے خیر و عافیت کی اطلاع اس میں استخارے میں اشارہ ملا ہے، اور انشاءاللہ جلد ان کو اس حوالے سے اطلاع مل جائے گی واپسی کے لیے۔ اور اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار پادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ تصنیف مدنی پنصورہ اس کے صفحہ نمبر 233 پر یہ لکھا کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر، یعنی مکان کے ایک کونے میں بیٹھ کر یہ آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ آیت مبارکہ 990 بار اس کو پڑھیں، پھر آخر میں ایک بار پوری سورہ والضحیٰ، یہ جو پوری سورت ہے اس کو آخر میں ایک بار پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل جلد اس کے واپسی کی اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ۔ مزید یہ نوید بھائی، ان کا پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے، تو پوچھا ہے کہ کوئی جنات کی شرارت تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی؟ ہاں، ہمارے نوید بھائی نے ان کے حوالے سے پوچھا کہ پاسپورٹ جو چوری، اس میں جنات کا اشارہ نہیں آ رہا، کہ ان میں گھر میں کوئی جادو جنات کا مسئلہ نہیں، جگہ کیا پڑھیں جس کے پاسپورٹ ان کا مل جائے؟ جی، اور کوئی بہت ہی پیارا، اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، بیرون ملک ان کے جانے کا سفر ہوگا، لیکن جو مین ان کے جو پاسپورٹ ہے وہی آگے نہیں مل رہا۔ جی، کوئی بھی چیز گم ہو جائے، جیسے ان کا پاسپورٹ گم ہوا، بل فار پیسج گم ہو جائے، کوئی بھی چیز گم ہو جائے، تو اس کے لیے جس مقام پر یہ چیز گم ہوئی، یا آپ کا غالب گمان ہے کہ میری یہ چیز یہاں پہ گم ہوئی ہے، تو وہاں پر جو ہے سورہ طارق 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس کا ورد کرے، وہاں پہ اس کو پڑھیں ایک بار، یہ روزانہ ایک بار اس کو پڑھتے رہیں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ وہی شخص پڑھے کہ جس کے تلفظ درست ہوں۔ اس کے ساتھ ایک ڈھونڈتے وقت کا ایک عمل بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے پڑھتے آپ اپنی مطلوبہ چیز کو تلاشنا شروع کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ باقی جس مقام پہ رکھا تھا وہاں سورہ طارق بھی پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو اس کے ملنے کے اسباب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ رشید اشرف بھائی، انہوں نے بتایا درد سر کی ان کو شکایت رہتی ہے، اس حوالے سے کیا جواب موصول ہوا ہے؟ جو انہوں نے سر درد کا بتایا، تو اثر کی نماز کے بعد سورہ تکاثر
یہ ایک بار پڑھ کر اس کو سر پہ دم کر دیں. الہاکم التکاثر حتی، یہ والی سورہ مبارکہ جی، اس کو سامنے پڑھ کر دم کر دیں. جس کے سر پر درد ہو تو انشاءاللہ اس کا سر درد یہ جاتا رہے. کون سے پارے میں یہ اس کی؟ یہ بھی 30ویں پارے میں. 30ویں پارے. آپ نے درد سر کا وظیفہ سنا. ایک ہمارے مشتاق بھائی اور تھے جی، جنہوں نے آخری بالکل کال کی ہے کہ ان کو نقصان پر نقصان ہوا جا رہا ہے کاروبار میں اور دیگر معاملات میں، تو اس حوالے سے استخارہ بھی کروانا چاہ رہے تھے، اس کا روحانی علاج بھی انہوں نے مانگا ہے، تو کیا جواب موصول ہے اس حوالے سے؟ مشتاق بھائی کا استخارہ کیا گیا جی. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی جادو جنات یا عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، بلکہ ان کی طرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. کچھ آزمائش میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان آزمائش میں صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور اس کے حوالے سے آپ روحانی علاج بھی استعمال کر لیجئے. کاروبار وغیرہ میں نقصان ہو رہا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کا وظیفہ آپ کرتے رہیں. عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں. انشاءاللہ جناب کے جو کاروبار میں نقصان وغیرہ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ جلد پورا ہو جائے. اب یہ ایسا ہے کہ اب جیسے ہمارے ہاں تو ایسا موسم نہیں ہے، لیکن دیگر علاقوں میں سنا ہے کہ سردیوں کی آمد ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایسی کیفیت میں کھلے آسمان کے نیچے وہ بھی ننگے سر، تو مبادہ ایسا نہ ہو کہ ان کو مطلب کوئی بخار وغیرہ ہو جائے، نزلہ ہو جائے، کھانسی ہو جائے اور یہ وظیفے سے بھی محروم ہو جائیں آئندہ پڑھنے کے لیے. اور ہاں جی چلیں، اس کے ساتھ میں اور بھی ایک وظیفہ ان کو عرض کر دیتا ہوں. جی. یا ذل جلال والاکرام، جی جی، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کی کثرت کرتے رہیں اور اس کی تعداد کو متعین نہیں ہے. یہ آپ کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جل خوشحالی نصیب ہوگی اور تنگ دستی اور یہ دور ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اس کے لیے آپ کو جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حاجت بھی نہیں پڑے. ماشاءاللہ. مشتاق بھائی آپ نے بھی اپنے استخارے کا جواب سنا، دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی استخاروں کے جواب سنے، ساتھ ہی آپ لوگوں کو روحانی علاج بھی عرض کیا گیا. یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ شفا من جانب اللہ ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام شوکت ہے اور والدہ کا نام ہے سرور بیگم. 14 سال سے ادھر اسپین میں ہوں. میرا جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ میرا ہوتا نہیں ہے، پہلے ہو جاتا ہے آخر میں جا کے رک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے. شوکت بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچے 14 اور 15 سال کے ہیں، وہ آپس میں بہت جھگڑتے ہیں اور اکثر میں اور میری وائف بیمار رہتے ہیں. بچے جھگڑتے ہیں، آپ اور ان بچوں کی والدہ بیمار رہتے ہیں. ان دونوں مسائل کا، ان دونوں پریشانیوں کا حل روحانی علاج کی صورت میں آپ کو پیش کرتے ہیں. جو اسلام بھائی اس وقت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے پاس قلم اور کاغذ یا ڈائری بھی ضرور رکھیے تاکہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیے جائیں آپ ان کو نوٹ کر سکیں، ان کی تعداد، ان کے اوقات وغیرہ کا آپ تحریر میں لا سکیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام واجد حسین اور والدہ کا نام سبینہ بھی. سر میں پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ میرے حق میں یہ کیسا ہے. واجد حسین بھائی آپ پراپرٹی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی میرا نام فیاض ہے، میری والدہ کا نام رانی ہے. جی میں بیرونی ملک سفر کرنا چاہ رہا ہوں، اس حوالے سے میں نے استخارہ کروانا ہے. بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. سر مجھے بواسیر کا مسئلہ چل رہا ہے 15 ماہ سے، کہیں لوگوں سے بڑی میڈیسن کھائی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. مجھے کوئی روحانی علاج جو ہے وہ فرما دی. ابھی عرض کرتے تھے. مزید کال چلا دیجیے. فخر الحسن نسرین اختر والدہ کا نام ہے. وہ لندن سے جانا چاہتا ہے، فرانس میں، تو یہ استخارہ کرانا کہ وہ جائے یا نہ جائے. فخر الحسن بھائی لندن سے فرانس جانا چاہ رہے ہیں، جائیں یا نہ جائیں.
دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے. مزید کال چلا دیجیے. عادل احمد میرا نام ہے, والدہ کا نام نسیم اختر ہے, اور دبئی جانا چاہتا ہوں, کام سے جاؤں یا نہ جاؤں؟ دبئی جانا چاہ رہی ہیں. نبیل بھائی ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کا دبئی جانا بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد شاہد ہے, والدہ کا نام بانو ہے. تو میں نا ادھر لاہور پراپرٹی کا کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں. شاہد بھائی آپ پراپرٹی کا کام لاہور میں کرنا چاہ رہے ہیں, استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھ کر آپ کو اس کا جواب عرض کر دیتے ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور جن جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل. سب سے ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, ان کے بچے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور خود اور ان کے بچوں کی والدہ یہ بیمار رہتے ہیں. ان کے حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بچے جو آپس میں جھگڑتے ہیں, اور لازم بات ہے بچے نافرمانی کی وجہ سے کہنا نہیں مانتے ہوں گے, آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں گے, شرارتیں کرتے ہوں گے, تو ان کے لیے نافرمان بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے, نیک بنانے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے, یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو. 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے, انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے گا. تو آپ بھی اس عمل کو کیجئے. انشاءاللہ بچوں میں جو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی عادت ہے انشاءاللہ یہ جاتی رہے گی. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بچوں کی جو امی ہیں وہ بیمار رہتی ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ پیش کر رہا ہوں, یا سلامو یا سلامو یا سلامو. ہر نماز کے بعد 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے اور اپنے اوپر بھی دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری جاتی رہے گی, صحت حاصل ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی نے انہوں نے کہا کہ بواسیر کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو ہر قسم کی بواسیر, خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے. پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرہ, اور دوسری میں سورہ فیل, اور سلام کے بعد 70 بار کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ. چند روز اسی طرح کرے, انشاءاللہ تعالی بواسیر دفع ہوگی, انشاءاللہ صحت حاصل ہوگی. تو یہ مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صفحہ نمبر 229 پر اسے تحریر فرمایا ہے. آپ وہاں سے بھی دیکھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمائش کی ہے, ان کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے شوکت بھائی, جی ان کی والدہ کا نام سرور بیگم ہے, اسپین میں ان کا کوئی کام نہیں بنتا, ان کے حوالے سے کیا جواب موصول ہے؟ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کا کچھ آزمائش کی طرف اشارہ آ رہا ہے, جی اس کا حل. تو اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں تو ایک تو بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کام کو کریں, انشاءاللہ اس کی وجہ سے برکت بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 بار پڑھ کر وہ کام کریں. انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور پورا بھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اچھا اگلے اسلامی بھائی ہیں ہمارے واجد حسین بھائی, ان کا پراپرٹی کا کام یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے حوالے سے کیا جواب موصول ہوا ہے؟ ان کا پراپرٹی کے حوالے سے جو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. فیاض بھائی بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں, ان کا جی فیاض بھائی کے بیرون ملک کے جانے کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے, ان کا جانا بہتر نہیں ہے. اچھا ایک ہمارے فخر الحسن بھائی, ان کے حوالے سے کال آئی کہ یہ لندن سے فرانس جانا چاہ رہے ہیں, ان کا کیا جواب موصول؟ ان کا لندن سے فرانس جانا یہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اس میں. اچھا یہ اگلے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں جنہوں نے فرمایا کہ دبئی جانا ہے, ان کا نبیل احمد بھائی, ان کے حوالے سے کیا جواب موصول ہوا ہے؟ ہاں ان کا بھی دبئی جانے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آیا. ماشاءاللہ. شاہد بھائی
یہ لاہور میں پراپرٹی کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ان کا بھی بہتری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. جی جی، جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، آپ نے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد غیور ہے اور میری والدہ کا نام خالدہ نسیم ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے فارغ بیٹھا ہوں، تو مجھے کہیں جاب وغیرہ کہیں کچھ بھی نہیں مل، تو میں اپلائی بھی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ کافی جگہ ٹرائی بھی کیا، لیکن کہیں سے رسپانس وغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا. غیور بھائی یہ 1 سال سے فارغ ہیں، روزگار فرمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں روزی نہ ملنے یا کاروبار میں برکت نہ ہونے، بے روزگاری کے حوالے سے بہت ہی پیارے اور آسان روحانی علاج لکھے گئے ہیں. تو اس کتاب کو آپ مکتبۃ مدینہ سے حاصل کر کے اس کا مطالعہ بھی فرمائیے، ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے. اسی کے صفحہ نمبر 25 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، یا باسی تو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اور روزی میں برکت ہوگی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اپنے مسائل کا حل بصورت قرآنی دعاؤں، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں حاصل کیے. ان کے مطابق آپ عمل کیجئے، اور جو اس کے جو شرائط ہیں، مثلاً کہ اس میں جو ہے تو شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے اعتقاد ہو کہ میرے ان وظائف کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہو ہی جائے گا. حسن اعتقاد قائم ہو، مایوسی نہ ہو بالکل، کیونکہ یہ مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ اجابت میں آڑ ہے، اجابت میں رکاوٹ ہے. دوسرا یہ کہ صبر و تحمل ہو کہ اتنے دن گزر گئے، میں وظائف کر رہا ہوں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے یہ جلد بازی یہ بھی اجابت یعنی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اور تیسرا فرائض، واجبات اور سنتوں کی پابندی، ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا، تو یہ بھی ضروری ہے ساتھ میں کہ ظاہر ہے اگر فرائض نمازوں کی پابندی نہ ہوگی، واجبات کی مطلب کہ پابندی نہ ہوگی، سنتوں پر عمل نہ ہوگا، تو ان وظائف کو کرنے سے کما حقہ فوائد بھی حاصل نہیں ہو پائیں گے. میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ یا الہ العالمین یا رب العالمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل، ہم میں سے جو پریشان حال ہے، بیمار ہے، قرض دار ہے، بے روزگار ہے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، یا اللہ سب کی مصیبتیں، سب کی پریشانیاں، سب کی آفتیں دور فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے. یا اللہ نیکیوں کی محبت عطا فرما. یا اللہ عز و جل نیکیاں کرنا پر آسان فرما دے. یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا. یا اللہ عز و جل ہر سال ہمیں پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا.
مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار مہکی ہواؤں کا واسطہ ہماری یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مؤمنین مؤمنات کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔